جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی اس 30ویں اور آخری نشست میں آپ تمام حضرات کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کا عنوان ہے رمضان کے سلسلے میں ضعیف اور موضوع حدیثیں۔ محترم ناظرین، رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں وہ کافی ہیں، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری عوام میں بلکہ ہمارے خواص میں بھی بعض ایسی حدیثیں مشہور ہو گئی ہیں جو سند کے اعتبار سے یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہیں، اور مقررین حضرات ان حدیثوں کا سہارا لے کر خوب لوگوں کی تعریفیں حاصل کرتے ہیں اور رمضان کی ایسی فضیلت بیان کر کے وہ لوگوں سے تعریف حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان حدیثوں کا قول رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو انہیں بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آئیے ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں سب سے زیادہ مشہور ہے روزے کے سلسلے میں اور رمضان کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو، یعنی جو شخص روزہ رکھے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ یہ حدیث موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعنی ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند میں کوئی راوی یعنی بیان کرنے والا ایسا ہو جو ناقابل اعتبار ہے، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی فی کل لیلۃ من رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، فیبریکیٹڈ یعنی گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت میں کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد احل رمضان لو علم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلہا، کہ جب رمضان کا چاند نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور روزے کا کیا ثواب ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ ہمیشہ روزہ ہی رہے، سالوں سال روزہ رہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اذا کان اول ثلاث لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ الصیام واذا نظر الی عبد لم يعذبہ، کہ رمضان کے شروع کی 3 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کی طرف دیکھتا ہے، اور جب کسی بندے کو دیکھ لیتا ہے روزہ دار بندے کو تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ حدیث بھی گڑھی ہوئی ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو اس سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہے، روزے سے ڈرانے کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھتے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر کان علیہ ان یصوم 30 یوما ومن افطر یومین کان علیہ 60 یوما ومن افطر 3 کان علیہ 90 یوما، کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے چھوڑ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
30 روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے 30 روزے رکھے، اور جس نے رمضان کے 2 روزے چھوڑے بغیر کسی عذر اور رخصت کے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، اور جس نے 3 روزے چھوڑے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 90 روزے رکھے۔ یہ حدیث بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت میں اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو حلال روزی سے افطار کرائے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اس کے عمل کا ثواب ڈبل ہے، 2 گنا ہے، اور اس کی دعا قبول کی جائے گی اور اس کی دعا مقبول ہے، اور وہ گناہوں سے بخشایا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے ضعیف الجامع کے اندر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حدیث نمبر 5972۔ اس حدیث سے پہلے جتنی بھی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوں یا موضوع ہوں، وہ تمام حدیثیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ سے لی گئی ہیں۔ جن حضرات کو مزید تفصیل دیکھنی ہو، مزید وضاحت دیکھنی ہو، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ چند مشہور حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر جن کو کسی تفصیل دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے آج کی نشست میں، وہ ہے رمضان کا پیغام۔ ناظرین محترم، رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ ہمارے وہ بھائی مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے یہ مبارک مہینہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، جنہوں نے دن کو روزے رکھے، راتوں کو تراویح اور تہجد کی نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کیا، شب قدر میں عبادت کا اہتمام کیا، اور اس حدیث پر عمل کر کے خوب ثواب کمایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب فضل لیلۃ القدر، حدیث نمبر 2014، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے جگ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جن مسلمانوں نے پورے مہینے اپنے نفس پر کنٹرول رکھا اور اپنی زبان پر قابو رکھا اور اس حدیث پر عمل کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات ورنہ خاموش رہے، نہ کسی کو گالی دی، نہ برا بھلا کہا، اور نہ کسی کی غیبت کی، نہ چغلی کھائی، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ننگوں کو کپڑا پہنایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، اور کمزوروں کو سہارا دیا، اور روزہ داروں کو روزہ افطار کرا کر اس حدیث پر عمل کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ رات دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کیا اور خود کو جہنم سے آزاد کرنے کی پوری کوشش کی، اللہ کے اس قول کے مطابق والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 135۔ اور جب وہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ ان سے سرزد ہوا جانتے ہوئے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیا، اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر
اس کی پوری قدر کی، گناہ کی باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کیا، اور اس مہینے کی عزت کی اور اس کا پورا خیال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لغو، بیہودہ اور گندی باتوں سے دور رکھا، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے رمضان کا مبارک مہینہ اس طریقے سے گزارا وہ واقعی مبارکباد کے قابل ہیں، تعریف کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے، آمین۔ محترم ناظرین، جہاں ہمیں ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرض عائد کیا تھا یعنی روزہ، اس کو اپنی طاقت بھر ادا کر کے ہم اس سے رخصت ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں ان مبارک لمحوں اور برکت والے دنوں کے رخصت ہونے کا بہت زیادہ غم ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم میں سے کس کو نیکیوں کا یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں اور ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے، اور پھر اس مبارک مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہمیں پھر کبھی نہ مل سکے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے بارے میں یقینی علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کا صحیح وقت کیا ہے، کب آئے گی۔ اسی طریقے سے بارش کب اترے گی، بارش کب نازل ہوگی، اس کا بھی علم، حقیقی علم اللہ کو ہے۔ موسمیات کے جو ماہر ہیں وہ صرف اندازے سے بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر بارش ہوگی یا موسم ایسا رہے گا، لیکن وہ بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے بارش کب آئے گی اس کے بارے میں بھی صرف اللہ جانتا ہے۔